بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کے آیات نمبر 20 سے لے کر آیات نمبر 40 تک اردو ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہاری روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے لیے اللہ کی شریک مقرر نہ کرو۔ ہم نے جو کچھ اپنی بندی پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچی ہو تو تم اس جیسے کی ایک صورت بنا لو۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنی مددگاروں کو بھی بلا لو۔ بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، تو اسی سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اے ایمان والو، نیک اعمال کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے۔ جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیا جائے گا اور ہم شکل لائی جائے گی، تو کہے گی یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دی گئی تھی، اور ان کے لیے بیویاں صاف ستھرے اور ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ صرف فاسقوں ہی کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کسی کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گی، پھر زندہ کرے گی، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کی ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں، تو انہوں نے کہا ایسی شخص کو کیوں پیدا کرتا ہوں جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے۔ اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھایا۔ ان چیزوں کا فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے۔ پوری علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیا تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمان کے غیب ہی جانتا ہوں، میرے علم میں ہی جو تم ظاہر کرے ہو، جو تم چھپاتے تھے۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور جہاں کسی سے چاہو برات کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کی دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تمہارے لیے زمین میں ٹہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائے، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم والا ہے۔
ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ۔ جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچی تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں، اور جو انکار کرے ہمارے آیاتوں کو جھٹلائے وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ اسی میں رہے گی۔ اے بنی اسرائیل، میرے اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ ہی سے